اب آپ نے غور کیا، اور انشاءاللہ آپ جب جائیے گا تو اب آپ بھٹکیے گا نہیں، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹکنے میں آپ گمراہ ہو جائیں گے بھی۔ جب جائیے تو آپ ریاض الجنہ میں جائیے اور جہاں پر لکھا ہے اسطوانۃ الحرس ہے رے سین پلر آف گاڈ، یہ گاڈ نہیں، گارڈ جو محافظ آپ کے یہاں پر لگے ہوئے ہیں، تو میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا۔ ابھی صرف ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی برادر اہل سنت کتاب، اب حوالہ آپ لوگ لکھ لیجئے، 1 2 3 حوالے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ امیر المومنین جلد 2 صفحہ 479 469 پر یہ حدیث آپ کو ملے گی، حدیث نمبر 1006۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب ہے میزان الاعتدال جو ذہبی کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 366۔ اس کے بعد تیسری کتاب اسقلانی کی ہے جو لسان المیزان ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 243 243۔ اس تفصیل کے ساتھ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ولایت امیر المومنین پر گفتگو ہوگی، اور میرا موضوع ہے اسلام میں ولایت کی حیثیت۔ مجھے آپ پہلے بتا دیجئے کہ وقت جب ختم ہوگا 10 منٹ پہلے پڑھ، ایک اور صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ مشترکہ حدیث سنیے گا، اور وہ حدیث ہے کہ آپ حدیث سن کر کے اور اس کے بعد مولا کے عشق میں تڑپ جائیں گے اگر بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور یہ وہ حدیث جو تمام کتابوں میں ہے، اس کا حوالہ میں آپ لوگوں کو بعد میں دوں گا۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل اعظم نے فرمایا، اور یہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں خیبر کا قلعہ فتح کر کے واپس آیا تو اتنا خوش تھے رسول اللہ علیہ وسلم، اتنا خوش تھے رسول اللہ علیہ وسلم کہ خوشی کے مارے جسے کہا جائے ہماری اردو میں کہ پھولے نہ سمائے، البتہ وہ لفظ نہیں ہے لیکن بہت خوش تھے۔ اس کے بعد کیا فرمایا وہ آپ سن لیجئے، اور توجہ کے ساتھ سنیے، بھرپور توجہ کے ساتھ سنیے، جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اور میں حوالہ بعد میں دوں گا۔ کیا کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ آن حضرت کے نام پر صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ فرماتے ہیں یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم۔ اے علی، اگر ہماری امت کے کچھ لوگ، ٹھہر گیا ہوں میں، ذرا توجہ سنیے گا، ترجمہ سن رہے ہیں، سنیے، ہماری امت کے کچھ لوگ اگر ایسی باتیں نہ کرتے جس طرح عیسی ابن مریم کے نصارہ نے کہا تھا، لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمَ مَقَالًا، تو میں تمہارے بارے میں آج ایک ایسی بات کرتا۔ توجہ رکھیے گا، کس دن کہہ رہے ہیں؟ جب خیبر کا قلعہ فتح کر کے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور کہہ رہے ہیں اے علی، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں ایک بات کہوں، ایسی بات کہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عیسی ابن مریم کے چاہنے والے نصارہ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے، میں تمہارے بارے میں ایک بات کہتا اور اس طرح کہتا، کہہ دیتا، یعنی کہا نہیں ہے نا آپ کو مطلب؟ آپ توجہ رکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا، یعنی کہا نہیں ہے۔ خیبر کے قلعے کی واپسی پر خوشی میں رسول اسلام کہتے ہیں کہ اے علی، میں تمہارے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہتا کہ مسلمانوں کا گروہ کچھ ایسی باتیں نہ کرنے لگتا جو عیسی ابن مریم کے چاہنے والوں نے کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ لا تمر بملئ من المسلمین الا واخذوا ترابا علیک، کوئی بھی مسلمان تمہارے پیچھے سے گزر نہیں سکتا تھا اگر تمہارے پاؤں کی خاک کو لے نہ لیتا، وفضل طہورک، اور تمہارے وضو کے پانی کو لیتا اور شفا کے لیے اپنے اوپر استعمال کرتا۔ یعنی علی کے پاؤں کی خاک اور علی کا کیا ہوا وضو جو پانی گر رہا ہے اس کو یہ مسلمان اپنے لیے شفا کے طور سے استعمال کرتے۔ یہ ہے علی کی فضیلت۔ مسلمانوں نے نہیں سمجھا کہ علی کیا ہے۔ علی نقطہ اعتدال کا یہ نام ہے، اور میں ہر روز کہتا رہوں گا، کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب میں شیعہ کتاب سے، یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے شیعہ کتاب کی نہیں ہے، بلکہ مشترک جو ہمارے فریقین کی کتابوں کی میں لکھا ہوا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ علی اس ذات کا نام ہے
جو وحدت کی طرف دعوت دیتا ہے، علی اس ذات کا نام ہے جس کے اوپر اتحاد کیا جا سکتا ہے، علی اسے کہتے ہیں جو وحدت مسلمین کا مظہر ہے، اور کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کل آپ لوگوں کی خدمت میں 4 باتیں گزارش کی تھیں، اب صرف میں ان دوستوں کے لیے دہرانا چاہتا ہوں جو کل نہیں تھے۔ امتیازی اسباب بیان کیے تھے کہ مسلمانوں میں، مومنین میں آپس میں فضیلتوں کے 4 اسباب ہیں، صرف جلدی سے میں گنا دوں، مجلس کو میں دہرا نہیں رہا ہوں کل کی بات کو، صرف ان برادران و خواہران مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے جو کل نہیں تھے۔ امتیاز کے اسباب ایمان ہے، امتیاز کا دوسرا سبب علم ہے، امتیاز کا تیسرا سبب تقوی ہے، امتیاز کا چوتھا سبب جہاد ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہم میں اچھا ہے، ہم میں کوئی بافضیلت ہے، تو وہ ایمان والا، جس کے پاس ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، وہ بے ایمان کے مقابلے میں، یعنی جو کافر ہے، فاسق ہے، اس کے مقابلے میں ایماندار اچھا ہے، صاحب فضیلت ہے، صاحب امتیاز ہے۔ جو انسان علم والا ہے اس میں فضیلت ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس علم نہیں ہے۔ ایک انسان جس کے پاس تقوی ہے وہ صاحب فضیلت ہے، جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کی فضیلت نہیں ہے۔ ایک انسان جس میں جذبہ جہاد ہے، پہلے مرحلے میں اپنے نفس کشی میں، کل کی بات میں دہرانے کی صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ نفس کو قتل کرنا جہاد اکبر ہے، انسانوں کو قتل کرنا جہاد نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا جہاد نہیں ہے، قتل ہو جانا جہاد ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ 4 چیزیں فضیلت کی تھی۔ اب انہی فضیلتوں کے ساتھ آج پھر میں چاہتا ہوں کہ قائد اور رہبر اس کو بنایا جائے، لیڈر اور ولی اس کو بنا جائے۔ اسلام میں ولایت کی حیثیت ہمارا موضوع ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس علم نہ ہو اسے ہم ولی نہیں بنا سکتے ہیں، جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کو ہم ولی نہیں بنا سکتے ہیں، جس کے پاس جذبہ جہاد نہ ہو اس کو ہم ولی نہیں بنا سکتے، جس کے پاس تقوی نہ ہو اس کو ہم سرپرست نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو ہمیں دیا ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس تقوی بھی ہے، جس کے پاس جہاد بھی ہے۔ اور ان فضیلتوں کے ساتھ اب توجہ فرمائیے گا کہ جو جناب ابو ذر سے روایت ہے، اور میں اس فضیلت کو آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا، یہ جناب ابو ذر والی حدیث سن لیجئے، اس لیے کہ جناب ابو ذر کے بارے میں مشہور ہے۔ جناب ابو ذر کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ سنی سنائی حدیث آپ لوگ بچپن سے سنتے چلے ہیں۔ اے ابو ذر، نہ زمین میں کسی انسان کو کسی نے اٹھایا ہے، نہ آسمان نے اس کا سایہ کیا ہے، اس روئے زمین میں ابو ذر جیسا کوئی سچا ہو۔ حدیث سنی ہے آپ نے؟ حدیث سنی ہے آپ نے؟ ایک بار پھر سنیے کہ اس روئے زمین پر زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا جتنا ابو ذر جیسا کوئی سچا ہو۔ یہ آپ نے حدیث سن لی؟ حدیث سنی ہے نا؟ اب اگر حدیث کو آپ نے بڑے قاعدے سے سن لیا ہے تو اب سنیے، مسجد نبوی سے جناب ابو ذر غفاری نکل رہے تھے، ادھر سے خلیفہ دوم تشریف لا رہے تھے، جناب ابو ذر سے ملاقات ہوئی۔ ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر یہ بتاؤ مسجد میں کون کون ہے؟ توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ سنیے گا۔ ابو ذر مسجد سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ابو ذر بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹھا ہے؟ تو ابو ذر نے کہا، بڑی توجہ سے سنیے گا، ابو ذر نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹھا ہے لیکن میں پہچانتا نہیں۔ پہلے وہ حدیث ذہن میں رکھیے، کیا حدیث ہے؟ اے رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا میں کسی کو زمین نے اٹھایا نہیں اور کسی نے آسمان نے سایہ نہیں کیا کہ ابو ذر جیسا سچا ہو۔ مسجد نبوی سے ابو ذر نکل رہے ہیں، ملاقات ہوتی ہے آپ سے، پوچھا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون ہے؟ کوئی بیٹھا ہے؟ کہا ہاں کوئی بیٹھا ہے لیکن میں پہچانتا نہیں۔ اب جو آپ داخل ہوئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی بیٹھے ہوئے، بڑی تعجب کی بات ہوئی اور غصہ بھی آیا اور تعجب بھی آیا۔ کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کیسی حدیث آپ نے ابو ذر کے بارے میں کہہ دی تھی؟ آج دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا میں نے ابو ذر کو پایا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ ہی نے تو ابو ذر کے بارے میں کہا ہے
کہ زمین نے کسی انسان کو اٹھایا نہیں، آسمان نے اس کا سایہ نہیں کیا، اور ابو ذر سے سچا نہ ہو؟ کہا ہاں ہم نے کہا تو ہے۔ کہا ابو ذر نے آج اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے جسے کہتے کہ آنکھ دیکھی اور جھٹلا دی بات۔ کہا کیا؟ کہا میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی بیٹھا ہے جس کو میں پہچانتا نہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا اے عمر، ابو ذر نے تو سچ کہا ہے کہ میں پہچانتا نہیں۔ یہ تو بات بالکل صحیح ہے، ابو ذر نے کیا پہچانا؟ کس نے پہچانا ہے؟ علی کو میں نے پہچانا ہے اور خدا نے پہچانا ہے، کسی اور نے نہیں پہچانا۔ عجیب و غریب بات ہے شاہ صاحب، میں آپ سے عرض کروں، عجیب و غریب کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ صحابہ کی تعریف ہی نہیں کرتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگ صحابہ کی تعریف نہیں کرتے۔ کیا جناب ابو ذر غفاری صحابہ نہیں تھے؟ صحابی رسول نہیں تھے؟ انہیں کی تو تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کہ جو ابو ذر جیسا سچا آدمی ہو۔ اب دیکھا آپ نے، عجیب و غریب بات ہے، ابو ذر نے کہہ دیا کہ میں نے پہچانا نہیں۔ آگے رسول اللہ سے شکایت ہو رہی، آج دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہم نے ابو ذر کا دیکھا نہیں۔ کہا واقعی ابو ذر اپنی بات میں سچا ہے، اس لیے کہ علی کو ابو ذر کیا پہچانیں گے، علی کو ابو ذر کیا پہچانیں گے۔ اب یہ باتیں آپ نے سن لی ہے، اب ابو ذر والی روایت میں سنا تاکہ آپ اہمیت کو سمجھیے۔ ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا علی باب علمی، علی میرے علم کا دروازہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو ذر۔ جناب ابو ذر کہہ رہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، وہ تو آپ نے سنائی کہ باب شہر علم۔ اب سنیے دوسری حدیث اسی طرح کی، علی باب علمی، علی میرے علم کا دروازہ ہے، وَمُبَيِّنُ لِأُمَّتِي، اور میرے امت میں سلجھی ہوئی گتھیوں کو، یعنی جو پیچیدہ مسائل ہے اسے میں چاہ رہا ہوں کہ آسان کو تاکہ سب سمجھ لیں، اس کو کھولنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے والا ہے۔ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِي، کہ ایسا انسان بیان کرنے والا اس سے پہلے کوئی بھیجا نہیں گیا ہے۔ حبہ ایمان، علی کی محبت ایمان ہے، وبغضہ نفاق، اور اس کا بغض نفاق ہے، والنظر الیہ رافع، اور علی کی طرف نظر کرنا محبت ہے، وہ مودتہ عبادہ، اور جو علی سے محبت کرے وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات یہاں سے آپ سے بتاتا چلوں کہ عبادت میں علی کا ذکر شامل ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی وہ مودتہ عبادہ، علی کی مودت عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہیں بھی آپ بیٹھے دوستو عزیزو، خاص طور سے میں اپنے جوانوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اپنے ساتھیوں کو، سب کو یہ کہ دو آدمی بیٹھے تو آپ ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد کریں، ذکر علی کریں۔ پنجتن کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیے۔ اگر سب کی آواز کو ٹیپ کر لیا جائے تو پتہ چلے گا صرف 4 یا 5 آدمیوں نے صلوات پڑھی ہے۔ میں نے کیوں گزارش کی کہ جب 2 آدمی بیٹھے، 4 آدمی بیٹھے، خواتین بیٹھے تو ذکر علی کیوں کریں؟ کیوں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ اپنی مجلسوں کو، مجلسوں مطلب یہ مجلس نہیں، یعنی جہاں بھی بیٹھو، میٹنگ جہاں بھی، مجلس کا مطلب بیٹھنے کی جگہ۔ زینوا مجالسکم، جہاں بھی بیٹھے ہو، صوفے میں بیٹھے ہو، کمرے میں بیٹھے ہو، پارک میں بیٹھے ہو، اسکول میں بیٹھے ہو، جہاں بھی ہو، تھوڑا سا موقع ملے ذکر